کیا عید کی نماز میں اذان ہے؟ عید کی نماز کے لیے اذان نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیاس شریعت کے مقابلے میں فاسد ہوتا ہے، ہر قیاس صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا کہنا کیا ہے؟ ہر قیاس صحیح نہیں ہوتا ہے، جب دلیل ہو تو قیاس نہیں چلتا ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ بھائی فجر کی نماز میں پبلک کتنی رہتی ہے؟ امام صاحب اور مؤذن صاحب اور کچھ اوپر ہیں تو وہ بونس ایسے سب کے نمائندے، یہ بستی کا ایک، وہ بستی کا ایک، وہ بستی کا ایک، تو اتنے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ سب لوگ رات میں دودھ لینے کے لیے کھڑے رہتے ہیں اور جو سوتے ہیں تو پھر فجر بھی غائب کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ خریداری کے لیے جاتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ تو اور پھر جمعہ کی نماز میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ عید کی نماز میں، عید کا نماز ایکچول کاؤنٹنگ کا دن ہوتا ہے کہ واقعی بستی میں کتنے لوگ ہیں، بلکہ باہر کے بھی لوگ آ جاتے ہیں اس میں، اتنی پبلک، چٹائیاں کافی نہیں ہوتی ہیں، اس دن پانی ختم ہو جاتا ہے، ایک تہلکہ مچ جاتا ہے، پورا ایک ساری نماز کا دن ہوتا ہے وہ ایک دم۔ تو آپ بتائیے فجر میں جو کوئی آ رہا نہیں اس کے لیے اذان ہے، اور عید کی نماز کا ٹائم فکس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، اکثر اوقات کنفیوژن ہوتا ہے۔ ظہر کا تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے ظہر کا اتنی بجے ہوتی نماز، لیکن عید کی نماز کے لیے اکثر کنفیوژن ہوتا ہے، 8 بجے ہے، 8:30 بجے ہے، 9 بجے ہے، کتنے بجے ہے، اس مسجد میں کتنے بجے ہے، اس مسجد میں کتنے بجے ہے، ایگزیکٹلی ٹائم معلوم ہوتا ہے؟ نہیں۔ پھر کوئی آدمی کہے کہ بھائی جب ساری نمازوں کے لیے اذان ہوتی تو اس کے لیے بھی ہونا چاہیے، تو کیا یہ قیاس صحیح ہوگا؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کی نماز کے لیے اذان ہوتی تھی؟ نہیں۔ جب نہیں ہوتی تھی کہ دلیل مل گئی تو پھر ہونے میں برائی کیا ہے کہ دلیل چلے گی؟ نہیں۔ یہ سارے معاملات میں آپ دیکھیں گے، سمجھ میں آ رہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی نمازوں میں اذان ہے، اس میں نہیں ہے، تو کچھ سوچ کے ہی آپ نے ایسا کیا ہے، شریعت جاننے کی وجہ سے ہی آپ نے ایسا کیا ہے، اللہ کی رہبری ہی میں ایسا کیا ہے۔ آپ نے اس میں اذان نہیں دی تو ہم بھی نہیں دیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اپنی طرف سے ایک بدعت حسنہ نکالو، اپنی طرف سے ایک بدعت حسنہ نکالو کہ ایک اذان ایکسٹرا کرنے میں کیا ہوتا، نیکی تو ہے، اللہ کا نام ہوتا، سب کر سکتے ہیں۔ وہی بات ہے جو آپ قبر کی اذان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہی عید کی اذان کے بارے میں آپ کیوں نہیں کہتے؟ آپ یہاں کہتے وہ ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی قبر کی اذان ثابت نہیں ہے تو منع بھی نہیں ہے، وہی کام یہاں شروع کر دیں اگر تو عید کی اذان ثابت ہے نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، دو کتنا مار کھائے گا جو اذان دے گا، چلے گی وہ؟ بولیں گے یہ کون سا طریقہ نکالے نیا، عید کے لیے کبھی اذان ہوتی کیا؟ بولیں گے ہونے میں برائی کیا ہے، کوئی ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں دیکھے تو اچھی بات ہے تم دیکھ لو، چلے گا؟ نہیں۔ جو چیز نہیں ہوئی، نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہی شرافت ہے، یہی عقل مندی ہے، اسی میں نجات ہے۔ عقل کا کمال اتباع سنت ہے، نہ یہ کہ اپنی طرف سے کچھ بھی دین میں نئے شوشے نکال کے رنگ بھرنا شروع کر دیں۔ عبداللہ ابن عباس اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لم یکن یؤذن یوم الفطر ولا یوم الاضحیٰ، عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن اذان نہیں ہوتی تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اذان نہیں ہوتی تھی، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھی ہے، غیر مرۃ ولا مرتین، ایک بار دو بار نہیں، کئی بار، ایک دو بار نہیں کئی بار پڑھی ہے، بغیر اذان ولا اقامہ، نہ اس میں اذان ہے اور نہ اس میں اقامت ہے، اذان بھی نہیں اقامت بھی نہیں۔ کیوں نہیں؟ ہمارے نبی نے نہیں کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کرتے۔ کتنا اچھا پیارا جواب ہے، کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ لیکن کیوں نہیں؟ نہیں کیا تو کیا کریں گے؟ لوگ جس میں تحقیق نہیں کرنا چاہیے اس میں کرتے ہیں، جس میں کرنا چاہیے اس میں نہیں کرتے ہیں۔ اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔